بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج موقع 31 مارچ ہے 2024 اور آج ہم انشاءاللہ درس قرآن حوالے سے جو ہم نے درست شروع کر رکھے ہیں جو رمضان اور صیام کے حوالے سے تھوڑا سا اس پہ چلیں گے، وہ تو بیان کر دیے یہ دوبارہ نکالیں 285، تھوڑا سا تصور بہتر کریں کہ یہ کیا ہے جی 35 صفحہ ہے، 35 صفحہ ہے سورہ البقرہ، 2 نمبر آیت ہے، 2 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 185۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 ہجرت کو رمضان آیا تھا، فرض ہوا روزے، لیکن رمضان تو پہلے سے ہی آ رہا تھا۔ رمضان ہے وہ تو مکہ سے ہی شروع تھا۔ رمضان کوئی 2 ہجری کیوں نہیں ہے؟ رمضان کا پہلے معنی سمجھ لیں، رمضان ہوتا ہے شدت، یعنی موسم کی شدت، گرمی، گرم ترین جو 88 پہ چل رہا تھا اس معاشرے میں گرم ترین تھا، شدت تھی ماحول کے اندر، جبر تھا، انسانوں کے اوپر جبر چل رہا تھا۔ اس جبر میں، اس شدت میں مکہ کے اندر قرآن آیا ہے، مدینہ کے اندر قرآن بعد میں ہے۔ وہ جو توحید کا درس تھا جس میں انہوں کو صحابہ کو کندن بنایا جا رہا تھا، بھٹیوں میں جھونکا جا رہا تھا، صحابہ کو پرسیکیوشن ہو رہی تھی ان کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو 13 سالہ زندگی دور ہے مکہ کا، بہت شدید ترین دور گزرا ہے، اس میں کٹھاریوں میں گزارا گیا صحابوں کو، وہ جا کے ایمان والے بنے تھے۔ یہ کیونکہ ہمارا تو ماحول ہی نہیں، ہمیں تصور ہی دکھنا تو بہت کے بات ہے، ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ وہ سچویشن کیا تھی۔ ظلمات کا دور تھا، ہر طرف ظلمات، تاریکیاں چھائی ہو گئی تھیں، اور جیسے آپ کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ سورت اب یہ کہ ایک رات میں ہی قرآن سارا آ گیا، یہ منائیں گے بھی لیلۃ القدر آ رہی، ان کے جو عجیب و غریب ان کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، وہ تو ایک دور تھا تاریخ کا، اور ہزاروں سالوں سے تاریخ کی چھائی ہوئی تھی، گرمی، شدت ان کی پرسیکیوشن کی، اس دور میں کہ قرآن تسلسل کے ساتھ نازل ہوا ہے، آہستہ 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 گریجویل ہے، حکامت آیا مدینے میں جانا۔ پہلے توحید کا، اللہ کا کانسیپٹ ان کو سمجھایا گیا، ہو از اللہ۔ 13 سالہ مکی دور دے 13 سالہ مکی دور میں صرف توحید سمجھائی گئی کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا حیثیت ہے، اس کے قانون کیا ہے، اس کے اصول کیا، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ 13 سال لگا جناب رسالت مقصد زمانہ ان کے پر لگایا انہوں، تب جا کے وہ بھٹی میں سے نکل گئے، تو وہاں مدینہ جا کے پھر ہوئی جو احکامات کی بارش آئی، ان پورا اترتے گئے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا روزے کیا ہی آپ کے، یہاں تھے سارا مہینہ آپ سنتے رہے روزے کی یہی امید ہے، فراہم کی یہی امید ہے،
اس کا اجر یہ دینا کہ بندہ اس کے اندر شہر و رمضان یہ میں آیا ہے، یہ غور تو کرے آیا کیا ہے. انزل فیہ القرآن، شہر رمضان جو ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اور قرآن صرف اتنا کہ روزے کو داخلہ ہو اور فارغ ہو، یہ نہیں ہے. اس قرآن میں کیا آیا ہے، کیا سبجیکٹ آئے ہیں، ہزاروں سبجیکٹ ہیں جو انسان کی نظر سے اوجھل کر دیے گئے. اصل قرآن تو سامنے آیا ہی نہیں سمجھ کے. یہ اتنی یعنی بدقسمت قوم ہے. ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ان جگادیاں کو ہتھے چڑھ گئے. یہ مذہبی پیشوائی، یہ صوفیزم، یہ جتنے بڑے یہ سیاسی پنڈت، یہ اسلام کا چھینٹا بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر. اسلام کا چھینٹا بھی نہیں، قرآن کا چھینٹا بھی نہیں ہے. ایک قطرہ ہی پر گیا. یہ اتنے ڈھیٹ قوم ہے، اتنا اس حد تک لے گئے یہ مذہبی پیشوا. قرآن تو وہ تو ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. رمضان میں آیا ٹھنڈک پیدا کرنے کا، رحمت بن کے ہے ہر بنی نوع انسان کے لیے. جو 10-57 کا حوالہ دیا تھا، رحمت ہے، ہدا ہے. یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں، اوصاف ہیں. جس طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ گردانے ہیں، اس طرح قرآن کے بھی بے شمار نام ہیں. اس کو الکتاب کہا گیا ہے، الفرقان کہا گیا ہے، الموعظہ کہا گیا ہے، ہدا کہا گیا ہے، بیان الناس کہا گیا ہے. کئی اس کے شعر ہیں. مجید کہا گیا، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن حکیم. تو کون کس نے بتایا حکیم کیوں ہے، مجید کیوں کہتے ہیں؟ شہر رمضان انزل فیہ القرآن. جب تک آپ کو قرآن نہیں کھولیں گے خالص قرآن، اللہ کا سمجھ نہیں آئے گا. اللہ کا واحد تشخص جو ہے وہ قرآن سمجھاتا ہے. دیکھیں اللہ فرمایا شہر رمضان، اس آیت پر غور کریں اچھی طرح. انزل فیہ القرآن، قرآن کو فضیلت والا، رمضان کو فضیلت والا کس نے بنایا ہے؟ قرآن نے. کس نے فضیلت دی ہے؟ وہ واحد یہ کتاب ہے. اگر قرآن نہ آتا کس نے پوچھنا تھا رمضان کا؟ ہر نبی کتاب کے ساتھ اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے. صحابہ کا مقام قرآن کے ساتھ جڑنے آتا ہے. اگر قرآن نہ آتا ان کی زندگی میں کوئی لائف لیسن، تو اللہ میں ہدی للناس، یہ قرآن ہے ہدا، گائیڈنس، رہنمائی فار ہیومن بینگس، بنی انسان، آخر تک آنے والے انسان کے لیے ہدا ہے. یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کبھی غور کیا قرآن کے اوپر؟ افلا یتدبرون القرآن، کبھی غور کیا ہے؟ جو 47-24 ہے آج، افلا یتدبرون القرآن، کبھی غور کیا قرآن کے اوپر؟ ام علی قلوب اقفالها، تم نے تالے لگا رکھے ہیں، تالہ بندی کر رکھی ہے اپنے شریطوں کی، اپنی فلسفوں کی، لاک لگا دیا. یہ 25 کروڑ ہم اس کا لاک میں تالے بندی ہوئی ہے دماغوں کے. یہ خدا ہے، واضح کلیئر کٹ روشنی جو راتوں کو علامات پہ لے کے جاتی ہے. یہ قرآن راستہ بھی خود متعین کرتا ہے اور اس راستے کی نشاندہی چلنے کی طرف یہ رہنمائی کر کے لے کے جاتا ہے منظر کی طرف. الٹیمیٹ کیا اللہ کے ساتھ آپ کا جڑاؤ ہو جائے، یہ انسان کی امنگ آنی چاہیے. لوگ یہ واحد کتاب لے کے جا سکتی، اور کوئی ٹوٹکا، کوئی منتر جنتر، آیت پڑھ لو آیت ہو جائے گا،
یہ سب نہ من گرد کی کہانی ہے. قرآن کا اس طرح بجلی ہے نا سامنے کی نہیں رہا. یہ پڑھ لی راتوں رزق کی فراوانی ہو جائے گی. یہ بات ہے پڑھ لو جنت چل جاؤ گے یا کر لے. یہ توڑ کے کون دے گئے بنا کے؟ یہ توڑ کے نہیں ہے. واضح کلیئر کٹ یہ دائرے ہیں اللہ کی طرف سے. اس کے مطابق چلنے سے جنت ملے گی یا اللہ کا ان کی اللہ کا طرف صحیح ہوگی اس قرآن کے لیے. یہ تو آج پڑھتے ہی ہیں. اب جتنے ٹی وی لگا رہے یہ آدمی میں نہیں پڑھتے کہ انزل فی القرآن اور کیا ہے اس میں ہدی للناس. اتنی آج بھی نہیں پڑھتے. اور آگے ہے بینات من الہدی اور والفرقان. اتنی آیت کہہ لو اللہ کے بندو. تم کیا بتاتے ہو ہجوم کو؟ روزے رکھ لے پھر اسے بڑی تسی مالا مالی روزے رکھ کے کیا نام کا سوال دیا؟ قرآن تو تمہارے پاس ہے نہیں. روزے کر لو جی نمازی. فرمایا یہ بینات کہتے ہیں نا روشنیوں کو، لائٹس کو. یہ قرآن کی آیات جو ہیں الفاظ جو ہے یہ روشنی ہے، لائٹس ہیں آپ کو کھڈ کھائی سے نکالنے کے لیے. یہ لائٹس آپ کے ہاتھ میں دیتا تھا. یہ ادھر آتی دماغ کے اندر لائٹ ہے. کسی کے اندر لائٹ تو کر لو اتنے مرضی حج کر لو زکوٰۃ دے لو جو مرضی کر لو نمازیں پڑھ لو. جب تک یہ آپ کا یہ نمبر نہ ہو مائنڈ بصیرت نہ آئے قرآن کی کوئی فائدہ نہیں. بینات من الہدی. الہدی سے یہ لائٹس نکالتے قرآن روشنی ملتی ہے. اور فرمایا والفرقان اور فرق کرنے والی آپ کے ہاتھ ایک قسم کی کسوٹی دیتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر لینا. حق قرآن ہے یہ فرق کرتا ہے. جیسے یہ جو 25 نمبر دیکھیں اس میں کیا کہا ہے اللہ نے قرآن کو. یہ سورہ الفرقان آئی ہے. سورہ الفرقان 456 صفحے پہ. یہ جو ہارڈ لک ہے میری امت کی، ہر میرے بچوں کی، بڑوں کی ہارڈ لک ہے. بدقسمتی ہے کہ قرآن نہیں پڑھایا گیا، نہیں سمجھا ہے. اپنی فقہ ہے، اپنی فرقے کی باتیں ہمارے قانون میں گھول دی گئی. اس کا کیا بیٹ ہے اس کے سامنے؟ تو ہمارے فقہ یا تمہاری بنائی ہوئی باتیں کیا بیٹ؟ کوئی بیٹ نہیں ہے. تو یہ اللہ کرے میں آیت ایک ہی ہے الفرقان نمبر 1 456 صفحے. فرمایا تبارک الذی برکت برکت ذات ہے اللہ جس نے کیا نزل الفرقان. کس طرح سمجھائے؟ یہاں کہ تو باطل کا حق تب پتہ ہی نہیں. وہ باطل سے حق نکالتے رہے. باطل یا باطل اس میں سے کیسا نکل سکتا ہے حق باطل کے اندر؟ فرمایا اعلی عبدہ نزل الفرقان. الفرقان ان الفاظ کو اچھی طرح غور سے سمجھیں. فرق کرنے والی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان. کھوٹے کی پہچان عطا کرنے والا اس کو قرآن کہتے ہیں. اور قرآن ہوتا ہی وہ جو بار بار پڑھا جائے. قرآن کے ایک معنی یہ بھی ہے سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب جو ہے دنیا میں القرآن ہے. اتنی بار نہیں پڑھی تھی کوئی بات. اور ایسی چیزیں چلی آ رہی ہے. جیسے یہ چشمہ آیا تھا نا ایسے ہی بہہ رہا ہے. اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے.
ہاتھ اس کے نظر تو ذرا دوڑاؤ، کیا دیتی ہے کتاب انسان کو ہر لحاظ سے ہولا کے دن کر دینی، ساری سستیاں دریدر دور کر دینی، یہ وہ کتاب ہے۔ فرمایا اعلیٰ عبدی ہی، اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اور اس کا پرپز کیا بتا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، اسی کیا آگانی ہوئے اس کتاب تو عالمین کنے آگانے دی، اس کا پرپز ہے لیکون للعالمین نذیرا، ساری آنے والی انسانیت کو، ہر عالم کے کو آگاہی اس کے لیے ملے، آگاہی نذیرہ کا کلام، یہ قرآن نذیر ہے، آگاہ کرتا ہے آنے والے ظلمات سے، آنے والے حالات سے، یہ آگاہ کرتا چلا جاتا ہے۔ آگے ہے اللہ کون ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ ہے اللہ جو صحابہ کے ذہن میں ڈالا گیا تھا، اس ٹائم کے جو مشرکین تھے وہ تو علم منا گئے تھے یہ کون تھا قرآن آ گیا، آج یہ کھولے ان کا تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اللہ وہ ہے لہو ملک السماوات والارض، جس کا ہے سماوات اور جتنی بھی ہے وہ اللہ کے بلانگ ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے۔ میں کرتا پھردا، میرے بیٹے کوٹھیاں تے گڈیاں اولاداں، یہ ہے اللہ کی وحدانیت، یہ ہے وہ سب کچھ اس کے لیے وقف کرنا ہے، اولاد کو بھی، مال کو بھی، جان کو بھی، وہ مالک ہے، ہمارے خالق ہے۔ ہمارا کہتا ہے اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ رد ہے اس نظریے کا جو کہتے تھے مسیح اللہ کا بیٹا ہے، عزیر ابن اللہ ہے، فلان ہے، ان کے لات منات عزا سب کی نفی کرتے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کو شرکت کی ضرورت ہی نہیں کسی کی، وہ نہیں شریک کر اپنے ساتھ کسی کو ٹھہرا تھا، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اسی کی بادشاہت میں کوئی شراکت دار نہیں کسی نے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقدیرا، اس نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کیے گیا ہے، بیماری کا پیمانہ علیحدہ، آپ کی خوشحالی کے علیحدہ پیمانے، وائلیشن جو رہی ہے وہ سب کمائی انہیں ترتیب دیتی ہے، اے کرو گے اے ہوگا، اے کرو گے اے ہوگا، کوئی دعا نہیں بس جا سکتی، اگر غلط کام کرے انسان اس کو مل کے رہنا، وہ توبہ کا تصور اور ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ تقی کا کلام ہے ہمارا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، رہتے ہم اپنی اسی ڈگر پہ۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، جو لوگ جنہوں نے تخلیق کیا ہے اللہ کے سوا اور اپنے شریک، من دونہ آلہہ، جنہوں نے الہ بنائے ہیں، کسی نے داتا کو، کسی نے غوث کو، کسی نے کتب کو، کسی نے فلاں پیر، فلاں پنڈت، یہ سب اللہ کے دشمن ہیں، یہ دونوں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ، یہ دھوکہ ہے، یہی ہے دھوکہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ کئی کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ خانقاہ یہ نہیں ہے، انسان مجاہد بناتا ہے، سیام کا مطلب سی مجاہد بنانا ہے انسان کو،
تو اللہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، دون کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اگر کسی ہو اور ہستی کو بھی شامل کرنا، اس کو دونی نہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی جائے یا اے کٹ نہیں جائے کرنے والے سرکار داتا لائیاں انہوں نے اے کیتا ہو کیتا، یہ دھوکہ ہے انسانوں کو، اس دھوکے میں چل رہی ہے انسان چل رہا ہے آگے لا یخلقون شیئا، آپ نے داتا سے پوچھیں کیا چیز بنائی ہے تو ان میں تخلیق انسان دنیاوی جو تخلیق یونیورس کی ہے، آپ نے کون سی چیز بنائی ہے؟ کوئی مکھی کا پر بھی میں ہے آپ نے؟ باتیں بہت ہیں، صرف مکھی بنا کے دکھا دیں، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے آپ کے ساتھ تو اس کو واپس لا کے دکھا دو، دیکھ لیں کتنی پاور تمہارے پاس، اس دھوکے سے باہر نکلے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں اس دھوکے میں، بڑا سفر کیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی ایک بات ہی ملی، وہ صوفیہ نے کسے کہانیاں مریدن سنائی جانا گے اپنے بڑے بھی انہیں ہے کتاب بابے ہے کتاب اچھا تو موقع تو موجود ہے تو تین آپ نہیں آئی بیٹھے ہے ہی نہیں، ہم نے قرآن کی بات کو فالو کرنا ہے، لا یخلق، اللہ کیا کہتا ہے لا یخلقون شیئا، سمجھ نہیں آتی بات ہے، ہرگز انہوں نے کوئی تخلیق نہیں کی، کوئی چیز پیدا نہیں کی جو جن کو ہم اتنا مقامات دے رکھے ہیں ہم نے، بلکہ خود پیدا کیے گئے، ہاں فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ تو خود پیداوار ہے کسی کی، تو خود تخلیق کی گئے، آگے ہے ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ ہے خدا کھول کے بیان کرتی ہے، یہ ہے بینات، اپنی باتوں کو کھول کے لائٹس ایسی آتی قرآن سے، قرآن تو ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، قرآن سب سے ٹاپ کا اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے، یہ جو یہ کہتا ہے وہ سچ ہے، بس یہ اپنے دل میں سما دے، دھوکے میں نہ رہے، فرمایا یہ جو لوگ ہیں ولا یملکون شیئا لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ تو لوگ اپنے نفع نقصان کے بھی ان کا بس اختیار نہیں ہے، یہ تمہارا کیا کہیں گے، اولادیں دے رہے ہیں، رزق میں برکت کے پہ دعا کرتی حضرت، ہزارہ حضرت آپ بے اولاد رہے ہیں، ایک میرا دوست تھے لے کے ایک جگہ نہ کسی کی دکان تھی، وہی دکان تھی کتابوں تو یونیفارم، انہوں میرے دوست نے کیا یار وہ چاہیے جراباں چاہیے، میں میرے ہائٹ فٹنس ہے، وہ آیا مالک انہیں دو جوڑے جراباں دیتے تھے، دعا کرنی میرے بند دعا کرنی ہے برکت، دو جوڑے گفٹ دے دے کہتا دعا کر، میں کہہ دیا دیکھ دعا نہیں مان، دو جوڑے دعا کر کے، یہ ہے تصور انہوں نے بڑھایا ہے، انہوں ظالمہ نے اللہ کے بندے مقابل مولی گل ہزار روپے ہوں گے 500 ہوں گے، وہ دعا کرا ہے برکت برکت پہ رہے، اینا ضعیف اعتقادی، تو فرمایا بلا یملکون، نہیں ملکیت نہیں خطار ان کا، لانفسہم ضرا، اپنی ذات اوپر نہ بھلا کرتے نقصان کر سکتے ولا نفع، نہ وہ فائدہ پہنچا سکتی، یہ مالک کی کتاب نہیں ہے، یہ مالک کی بات نہیں ہے، کیوں سمجھ نہیں آتی، یہ ہے ہدی للناس، یہ بتانا تھا روزوں میں، یہ بتانا تھا بھئی روزے کن بھائی منہ بند کر رہے تھوڑے،
یہ کتاب کو سمجھانا تھا، ایک ایک لفظ. یہ مہینہ بڑا زبردست ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور 20 تراویح پڑھ لی، چلو. اور مہینے بعد عید جشن منانا ہے، اور جشن نزول القرآن منانا ہے. اللہ کے بندے وہ آج پڑھی تو ہے 10 تاون 98. انہوں نے کہا اس کے ملنے پر جشن منانا ہے. کیا تھی فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ تھی مومنین کی عید. ان کو کیا پتہ ہے، بڑا نام فاتحہ کر کے آتے فتح مہینہ، اور اگلے دن سارا بالکل پانی بہ جاتا. یہ فرح ہوتا ہے منائی جائے. فرح تو قرآن کے مہینے میں منانی ہے، عمر کرنے پہ منانی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتی. اسی یہ کم نہیں کیتا، آئندہ تو نہیں کریں گے. نہ جھوٹ چٹیا، نہ ملاوٹ چڑیاں، نہ دونوں بھی چڑیاں. اسی دلدل چ پھنسے رہے، بڑے مارے مرے بن گئے. یہ دھوکہ ہے. اصل اسلام کی طرف آؤ، وہ قرآن میں موجود ہے، اور نہیں کہا سامنے ہے. اب ہم جو سن رہے ہیں، اپنی توجہ اس قرآن کے لیے لگائیں ان کی طرف، پہنوں کی طرف، ان جنہیں حمال کی اس کے مطابق. وہ ہمارے بھی میں سے رہا ہے. فرمایا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. کوئی کچھ ان کے پاس ویلیو نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، نہ زندگی کے اوپر نہ موت کے اوپر، نہ بھی کہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور جو مخالفین تھے، مخالفین وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ. یہ کہتے تھے مخالفین. یہ تو نہیں کہتے، ان کو تو مار پڑ گئی بڑی. کہتے تھے یہ افتراء کر رہا ہے یہ بندہ، اپنی طرف سے بنا کے باتیں پیش بات سے گھڑتا ہے. افتراء کہتے ہیں اپنے پلے سے یہ گھڑتے ہیں. سارا انہوں نے سلسلے میں چل رہا ہے. ایک گھڑا ہے، من گھڑ جائے. یہ قرآن نہیں، قرآن ہی گھڑے سے نہیں گھڑا. انبیاء کے نبی میں نہیں اپنی طرف سے بات اس مثال میں. سب سے بڑا جو ایماندار ہوتا ہے نبی خود ہوتا ہے. میں کہتے تھے اپنے پہلے گلا کھاتا ہے. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرِينَ. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. کہتے تھے کوئی بندہ آتا ہے تو کسی اور قوم کا اعنت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. ایسے تو بنانا آتے بچ قرآن دے بنا جی گنا دے. تو اللہ تعالیٰ فقط جاؤ ظلمًا وزورا. یہ ظلم کی روش ہے، ایسی بات نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ کی طرف ہے. اور کہتے تھے کافر منکر وقالوا اساطیر الاولین نکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ وعشیا. شام میں ملا کر کہتے تھے یہ تو پچھلیوں کی کہانی ہے، اساطیر الاولین ہے. اور فہی تملی علیہ بکرۃ وعشیا، جو صبح شام پڑھتا رہتا ہے. میرے بھائی ہیں، آپ کان کھول لیں، کان کی طرف آئے. اے بینات من الہدی. باقی تو اس کا چارٹ ہے. باقی جو ہم نے جو ہم شروع کر رکھے ہیں. آپ اتنا ٹچی نہ ہو، پہلے قرآن کو سیکھیں پھر امان آئے گا. یہ جو 47 بیان کی ہے کہ
اللہ کے رسول پر جو نازل ہے نزل علی محمد نزل علی محمد، محمد کی نہیں کہا اللہ نے، نزل علی دوبارہ دیکھ لیں آج کیا بات؟ آپ کے ذہن میں چھپ جائے 47:2 کیا بات؟ 47:2 میں جی 650 ہاں 650 صفحے پہ ابھی پڑھی ہے نا 2 نمبر آئے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے سے کہا جا رہا ہے جو امن میں آئے ہیں اس کے ساتھ، ہاں جو اس کے مطابق صالح عمل کرتے ہیں، جو نتیجہ برآمد کرتا ہے عمل، ہاں بالکل آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بما نزل علی محمد، ان کا کہا جا رہا ہے، یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے پہلے مرحلے رضوان اللہ علیہ۔ دیکھیں ذرا اس کے کتنا زور ہے نزل پر، بات نزل کا ہی ہے، انہوں نے دسیا گیا ہے اصول نافذ کرنے نے، اللہ کے مطابق ہی فیصلے کرنے نے، اللہ کے فرمایا مطابق چلنے۔ کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، ہاں۔ ہم کو نہیں کہا جا رہا ہے، مشرکین کو۔ وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہاں۔ کتب علیکم الصیام، ہاں، ہاں، وہاں بھی آمنوا والے بالکل صحیح ہے، فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى محمد، بِمَا نُزِلَ عَلَى محمد پر نہیں کہا گیا، وہ تو ایمان لانا ہے، ہمارا ایمان آیا، وہی ایمان لائے تھے صحابہ محمد، لیکن اللہ کو دوبارہ کے لیے نوٹ کرنا من پیا بھائی نزل علی محمد کرنا ہے، جڑا منظم من اللہ ہے، ہاں جڑا منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، بالکل۔ یہ وہ کرنا ہے۔ یہ کون سمجھایا گئی یہ باتیں، عمریں نکل گئی، حافظ سے پہ حافظ، لاکھوں حافظ حفاظ ہیں، کون سمجھایا؟ سانو کہتے ہیں دعا خراب ہے۔ بما نزل علی محمد، بما نزل جو دیا گیا ہے، کیوں کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ ہے یہ حق رب کی طرف سے سچ اور حق، یہی قرآن ہے۔ اب تو عمریں نکل گئی تھا، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ کھول کے میں سمجھاتا اللہ صاحب نے کافی کر دیا، ہاں لیکن ماشاء آپ کی اللہ۔ کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ ویسے تو تیری طبیعت نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَكَفَّرَ عَنْهُمْ اور سَيِّئَاتِهِمْ، ساتھ کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ انعام کفر عنہم سیئاتہم، تمہاری کمیاں کجیاں چھوٹے موٹے گناہ یہ نظام ڈھانپ آگے لیتا سارا ہے، ان بیلنس جڑا معاشرہ ڈھانپ بیلنس لیتا لے ہے، آ کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، تمہارے حالات ہمارے رہے، یہ وہ الحق ہے بما نزل علی محمد۔ تو میں یہ بتایا تھا آپ کو، آگے اس میں وائنڈ اپ کا جو کیا ہے نا آیت مبارکہ میں تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کی ایک آیت پہ وائنڈ اپ کرنا ہے 53/28 پہ بس۔ دیکھ لیں وائنڈ اپ کر لیے، باقی تو اس کی شرائط بتائی ہیں جو روزے کے ساتھ اپنے کرنی ہے، 35 سے پہ باقی شاید ہیں، یہ روزہ اس ٹائم کھولنا ہے، اس ٹائم رکھنا ہے، اور روزے کی حالت میں اپنے عورتوں کے خواتین کے پاس نہیں جانا، اور سفر میں بیمار، یہ تو صحیح شرائط ہے روزے کے دوران، اس میں روزے کے دوران مباشرت کی اجازت نہیں ہے، لیکن رات کو ہے، یہ تو رہبانیت نہیں ہے کہ جانا نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے، اللہ کو پتہ ہے میرا روکوں گا تو یہ شرارتیں کریں گے، دال بھاگے، اس لیے اجازت دی اللہ نے، وہی راتیں ان کو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ٹائمنگ نے آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ٹائمنگ بھی بتا دیں لوگ۔ ہاں باقی ایک آج دیکھ لیں ان میں یہ جو ہم روزہ کھولتے ہیں رکھ لیں، یہ 2 ٹائمنگ ہیں، اس طرح سمجھ لیں، سمجھنے والی بات ہے۔ اچھا یہ دیکھنا اللہ نے بنایا
वकुलू वशरबू, ये 187 नंबर आयत है। इसमें एक आयत है जो मैं छोड़ रही हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त आयत है, उसके लिए थोड़ा दर्स चाहिए। 186 जो आयत है ना, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी, इसको अगली सफ़ा में खोलूँगा। ये ज़रा लेगे टाइम, ये सिर्फ हम आपको मैं वकुलू वशरबू, खाओ और पिए, कब हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल असवद। दो दहाइयाँ हैं कि जब रात छठे अंधेरा को वो जिधर पॉट फटना, पौ फटती ना, हाँ पौ, एक छोटा जरा सा झटका लगता है, बस बंद कर। ये पाबंदी, ये टाइम रखने का। और दूसरा टाइम है जिस पर हम गौर नहीं करते और सारी उम्र एक सुनी सुनाई बात पे चलते आ रहे हैं, वो गौर कर पाते हैं। इसको कब तक पूरा करना है, ये मैं नहीं कह, कुरान से देखें अल्फाज, सुम्मा अतिमु सियामा इल्लैल इलल मगरिब नहीं कह रहा कुरान, रूब आफ्ताब नहीं कह रहा, गुरूब आफ्ताब का वो लगा जिक्र है एक जगह पर, तगरब शमसा वो है, यानी गुरूब का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन सियाम इल्लैल यहाँ तक चलना है आपको, क्या रोज़ा जरा सही नजर आवे थे। हाँ, जरा सही नजर आए तो फिर तो उसी खोल असी के कहना हाजी सूरज डूबता ही नहीं, पहले लिया जी खजूर फड़ा खजूर फड़ा पानी लिया यार, बड़ी प्यास लगी मार के, तो 15 मिनट पहले ही टेबल सजाई होती है, ये बात नहीं है। लफ्ज़ों पर तो गौर कर लो या करवा दो, बड़े तो थी रोजे दी और किधर के जो मराए रोजे जो मगर के इनका दा तर्जुमा ले लो। शफक का वक्त का भी जिक्र है, लंबा जो रहेगा सर, मेरा ख्याल है वो कर लेंगे जी। ये तिम श्याम इधर लैल क्या करो में रात तक पूरा करो, रात भी जब लाइट कम हो जाए, जरा स्याही आ जाए, स्याही माइल हो जाए, तो उस वक्त उसको खोल लें। ये क्या करते हैं, वो सारे हमने दौड़े दाए करे सारी मगर तो वो पहले मजे ना बैठे होंगे रखे पानी करे, वो फादी अजान ही भी देता, हाँ चल चल गई खजूर फिर कुरुड़ियां कर दे, हाँ को नहीं कर, फिर दौड़े नमाज पढ़नी है मुसलमान। ये मोमिन है, मोमिन तो सब्र की निशानी है, वो तो अक़ीदा देखता है ना। अगर 10-15 मिनट रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा जी, रोजे का बर्तन हुक्म जितनी जल्दी खोलो उतना जल्दी चाहिए, वो कौन तन हुक्म दे गया दादा, कहते हैं मकरूह हो जाएगा, हाँ मुकरू हो जाए, वो तो एक तिम ध्यान इधर लैल कह रहे हैं। आज अगली आयत भी पढ़ दो, आज के दिन कपड़ा तान के रुहबानियत इख्तियार करनी है, तो लंबा हो जाएगा, ऐसा जरूरी है। तो आपने अब जितने रोज़े अफ्तार किए अपनी नाइल्मी के वजह से, अब इल्म आ गया, इतना देख लो कि अंदाज़ा हो गया ज़रा आसमान पे, यानी जब गुरूब आफ्ताब होता है अच्छी खासी रोशनी होती है, कुछ वक्त रहती है, कुछ वक्त तक रहती है, आपको भी देंगे हवाले फलानी दे विच ले गया है, फलानी आवाज़ के मुताबिक उन्हें फरमाया जी फटाफट खोल। अच्छा जी, हजूर तो ऐ फरमा के गए सियाम, तो सियाम तो बने ही नहीं, इसे बस जल्दी खोलना है, साइम बनता तो फिर वेट करता है। हाँ कितनी गलत फहमी है, उत्थे बड़े अल्फाज ने,
اقیم الصلاۃ الی دلوک الشمس الی غسق اللیل. ہاں جی دلوک الشمس علیحدہ ہے، غسق اللیل علیحدہ ہے. وہ کئی کی جگہ ہے. ہاں جی بے شمار جگہ تھے. اللہ ایک آج آخری دیکھ لیں دسو یہ 188 یہ میں 186 چھوڑ رہا ہوں. یہ دوبارہ وہ بہت زبردست آئے تھے. اس کا اوپر کافی ذرا چاہیے روشنی ڈالنا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ. دیکھیں کہ یہ ہے اینڈ رزلٹ. وہ کہنا ہے اپنے درمیان چ لوگوں کا مال ہڈا پنا کرنا، باطل طریقے نہ کھانا. تو تیری روزے کے درمیان ہی باطل طریقے سے کھاتے رہتے. تو روزے فرض ہے فاقہ، یہ روزے نہیں فاقہ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپس کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرنا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دوبارہ پیدائش ہوگی تو شاید سمجھ آئے. ادھر کہنا جی رشوت تسی پہچانتے ہو نا حکام میں بالا تک رشوت کا مال ہے. ایس ڈی او کی کرنا ہے بانڈا لے واسا لے عدالتوں کی ہوں پرچا پانی تُدْلُوا بِهَا حکام بالا مال کون پہنچاتا ہے؟ روزے بھی رکھے ہیں تسی. یہ نہیں کرنا. یہ ہے پابندی ہے سیام کی پابندی. ہاں تاکہ تسی ایک دوسرے کا مال رشوت ہے اپنے نام کرا رہے ہو زمین پلاٹ جو بھی کرنا. یہ نہ کرنا. یہ احکام الہی نہیں ہے، یہ روزے کی پابندی نہیں ہے. کون بتایا تھا؟ کوئی ایسی آیت بتاتا ہے؟ یہ جو جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں تشریح کرنے والے قرآن تو بتاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اسم ہے لوگوں کا مال جائز طریقے سے حاصل کرنا. یہ اسم کیا ہے؟ گناہ نہیں کیا اسم ہے جس سے انسان کی ترقی رک جائے، روحانی ترقی سٹینڈ سٹل نہ ہو جائے، انسان آگے بڑھ ہی نہ سکے. بالاسم وانتم تعلمون. اگر تم اس بات کو جان لو یہ بڑی بات کر گیا تھا. اس نقطے کو پلے مانا. یہ ہے پابندیاں سائن بننے کی. سائن بنی پہ اسی سارے سائن بھی بڑا روزہ دار کھولنے لگے ساری ملک جائے گئے روز. یقین کرو یہ آج کے آپ کے سامنے آئے اتم الصیام الی اللیل. لیل کا لفظ نہیں سمجھ جاتا. لیل مغرب کو کہتے ہیں، وہ تو یوز ہوا ہے قرآن. مغرب غربا کا لفظ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ مغرب کہتا تو بات نہ بن جاتی. اس کو کیا مسئلہ رات کو تک یہ لے آئیں گے. یہ اس کے حدیں ہیں بس حدم کی پاسداری کرنی. تھوڑا ہی رات کو ڈھک جاؤ کیوں لگا سارا دن کٹ کٹے ہو تو 10 منٹ 15 اور پھر کہیں گے او ہو تسی شیعہ نہ نہ کھول دیا. پھر یہ دے گئے گلاما او ہو تسی شیعہ نہ کھول دیا. اچھا 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 شیعہ نہیں کھانا ہو رہی ہے یہ تو لکھے آتا ہے شیعہ ایسے اچھی. بچارا جڑا پرہیزگار رہتا وہ شرمندہ نہیں تھا. یہ سارے مغرب نہ کھولنے میں رات کدھر. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہیں تک رکھ رہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ.